اگین آپ کو ہمارے شو میں آنے پہ ویلکم. بہت شکریہ, تھینک یو. جی ڈاکٹر سعدیہ, آپ سے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی, کامن ڈیزیزز جو ہڈیوں, جوڑوں اور پٹھوں سے ریلیٹڈ تھیں, ہم نے اس پہ بات کی. آج کے پروگرام میں بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کمپلین میں. اکثر یوتھ بھی, بڑی ایج کے لوگ بھی نیک پین کو اور بیک بون کی کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے, کیا ہماری خوراک ویک ہو گئی ہے, خوراک میں کچھ ملاوٹ شامل ہو گئی ہے, ہماری انوائرمنٹ یا ہماری ہیبٹس میں کچھ فرق آ گیا ہے, کیوں تیزی سے بڑھ رہی ہیں یہ بیماریاں؟ بالکل شرافت صاحب, میرے خیال ہے میں ان بیماریوں کو جو ہے نا وہ 3-4 کیٹیگریز میں پہلے بتا دوں کہ کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ بیماری آ جاتی ہیں جن میں جوڑوں کے متاثر ہوتا ہے, اس میں جوڑوں میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہڈیوں میں کمزوری یا بھربھرا پن پیدا ہو جانا سیکنڈ ہمارا ٹائپ آ جائے گی. تھرڈ اور بڑی کامن جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے کلینکل پریکٹس میں وہ پٹھوں سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں, جس میں پٹھوں کی کمزوری یا پٹھوں کا کھچاؤ شامل ہے. اور چوتھی بیماریاں وہ ہیں جو ہم روماٹولوجسٹ جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں, اور وہ آٹو امیون بیماریاں ہیں جس میں کچھ ایسی بیماریاں شامل ہیں جہاں آپ کا اپنا ہی جسم آپ کے ہیلدی آرگنز کے خلاف حملہ کر دیتا ہے, اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے اور ان کے اندر ورم پیدا کر دیتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بیماریاں بہت ینگ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہیں. پرانے وقتوں میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھٹنے وغیرہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن آج کل جو میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں اس میں کافی تعداد جو ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے, جس میں عام طور پہ کمر کا درد, بیک پین, نیک پین, مسلز کا کھچاؤ, مسلز کا درد, اس کے علاوہ فٹیگ رہنا, تھکاوٹ رہنا, فریش نہیں ہونا, وزن کا بڑھ جانا, یہ کچھ مین مجھے نظر آ رہے ہیں ہمارے ہاں پرابلمس. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا, ہمارے معاشرے میں کچھ مت بھی مشہور ہوتے ہیں اور کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں. جیسے کہ کسی کو بھی اگر ہڈیوں کا مسئلہ ہو یا پٹھوں کا مسئلہ ہو تو اس کو لنک کر دیتے ہیں یورک ایسڈ کے ساتھ, اور بنا سوچے بنا سمجھے وہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں. کیا ہڈیوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کی ریزن یورک ایسڈ ہے؟ اس حوالے سے کائنڈلی گائیڈ کریں, ایجوکیٹ کریں ہماری پبلک کو تاکہ لوگوں کو اویئرنیس مل سکے. بالکل, دیکھیں ہر جوڑ کی بیماری یا جوڑ کی درد جو ہے وہ یورک ایسڈ نہیں ہوتی ہے. پلیز آپ جا کے خود سے اپنے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ مت کروائیں, یا آپ پیسے ضائع کرنے والی بات کر رہے ہیں. جب بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو جہاں پہ آپ کے جوڑوں میں درد رہ رہی ہے, سوجن رہ رہی ہے, ورم رہ رہا ہے, آپ کو اس میں بخار ہو رہا ہے, ایسی کوئی کیفیت ہو رہی ہے, تو آپ پلیز ایک مستند ڈاکٹر سے, اور اگر ہو سکے تو ایک روماٹولوجسٹ سے, جو کہ ایک ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہڈیوں جوڑوں کے پرابلمس کو دیکھتے ہیں, ان سے رابطہ ضرور کریں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہم بیٹھ جاتا ہے یورک ایسڈ کا, اور اکثر اپنے دوستوں سے, کولیگ سے آپ پوچھتے ہیں, یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور پھر اس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آپ پلیز اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور اپنے جو آپ جوڑوں کی درد ہے اس کی جو طے ہے, اس بیماری کی جو وجہ ہے اس کو جاننے کی کوشش